بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر سے متعلق بات چیت ہو رہی تھی کہ مہر دینا نکاح کا ایک حصہ ہے، نکاح میں شرط ہے، کنڈیشن ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، نہیں بول سکتے، ہو جاتا ہے۔ نکاح میں مہر کا تذکرہ نہیں کیا تب بھی نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن مہر لازم ہے۔ عام طور پہ نکاح میں مہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مہر کے بغیر نکاح کیا تب بھی اس کے اوپر مہر لازم ہے، اسے مہر دینا ہی پڑے گا، سمجھے؟ تو مہر ایسا نکاح کا ایک لازم حصہ ہے۔ مہر کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ 10 درہم ہے۔ 10 درہم چاندی کے حساب سے 10 تولہ 7.5 ماشا ہے۔ موجودہ وزن کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام ہوتی ہے۔ یہ کم از کم مقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہر دون 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے حدیث میں۔ اسی لیے فقہا نے کیا لکھا کہ 10 درہم سے کم مہر مقرر نہیں کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ 30 گرام چاندی یہ کم از کم مقدار ہے، بتائیے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے مہر میں کیا دیکھنا چاہیے؟ لڑکے یعنی دلہا، ہونے والے دلہا کی مالی حیثیت وسعت کو دیکھنا چاہیے، اور ہونے والی دلہن کی خاندانی حیثیت اور شرافت کو دیکھ کر کے مہر مقرر کرنا چاہیے۔ اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی والوں کے لیے اس میں خفت محسوس ہو، وہ ہلکا محسوس کرے سننے والے، اور اسی طرح اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ دولہا، ہونے والا جو دولہا ہے، وہ مہر ادا ہی نہ کر سکے۔ اس کی مالی وسعت کو بھی دیکھا جائے گا تب جا کر مقرر، لیکن یہ کم از کم مقدار ہے۔ مہر فاطمی کی مقدار بھی آپ نے اس سے پہلے سنا۔ مہر فاطمی آج کل لوگ بولتے کبھی کبھی، یہاں تو زیادہ بولتے نہیں، بنگلور طرف اور دوسری طرف سب زیادہ مہر فاطمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مہر فاطمی بولے تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں اور اپنے بیویوں کے لیے جو عام طور پہ مہر مقرر کیا ہے، اس مہر کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے سنا قریب 1.5 کلو ہوتا ہے، 1 کلو 530 گرام چاندی، اور پھر چلر بھی ہے ملی گرام۔ یہ مقدار ہے مہر فاطمی کی، لگ بھگ 1.5 کلو چاندی۔ آج کل 1.5 کلو چاندی کی قیمت قریب 1.25 لاکھ ہوتی ہے، 1.25 لاکھ ہوتی ہے۔ یہ مہر فاطمی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ مہر باندھا ہے۔ اگر کوئی ہونے والا دلہا اس کی طاقت رکھتا ہے تو وہ یہ مہر فاطمی مقرر کر سکتا ہے۔ لڑکی والے بھی انہیں بول سکتے ہیں آپ مہر فاطمی کے حساب سے ہمیں مہر دو۔ کماتا ہے 15-20 ہزار روپیہ، سمجھو وہ کیا دے گا؟ 1.25 لاکھ روپیہ نہیں، زیادہ کمانے والے دے سکتے ہیں، لاکھ روپیہ کماتے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، تو مہر فاطمی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مہر کا جو مال ہے وہ مال کے قبیل سے ہونا چاہیے، کوئی اور قبیل سے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی چیز ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جائیداد ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، فلیٹ ہو، کچھ نہ کچھ قیمت کی چیز ہونا، سمجھو۔ کوئی ایسی چیز مہر مقرر کیا جو مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہے تو پھر وہ مہر نہیں بن سکتا۔ اب سمجھو کہ بطور مہر کے یہ طے کیا گیا کہ میرا مہر جو ہے 1 مہینے تک تم میری خدمت کرنا، بول کے بولا عورت نے، تو یہ مہر نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھ رہے؟ ہونے والے شوہر بولا میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، میں کیا کر رہا، بہت چیز میں، ٹھیک ہے 1 مہینے تک تم میری خدمت کرنا، بول کے لڑکی بولتی ہے یا لڑکی والے بولتے ہیں، تو یہ مہر مقرر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں بولا مال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے۔ اگر منافع کو متعین کیا گیا، منافع بولتے ہیں ہم لوگ اسے، پروفٹ، جیسے ایک آدمی گھر میں بیٹھتا ہے تو گھر سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ نہیں، یہ منفعت ہے، پروفٹ ہے، اسی لیے تو بولتے ہیں کہ لیز میں بیٹھنا کیا ہے؟
حرام ہے بول کر پیسہ ادھر دیا، ادھر 1 مہینہ نہیں 2 سال بیٹھا، کرایہ کچھ بھی نہیں. یہ جو فائدہ اٹھایا نا، اس کا عوض کیا ہے؟ بدلہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جاتے وقت کو پورا پیسہ اسے مل جاتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ 2 سال تک جو گھر میں بیٹھ کر کے فائدہ اٹھایا یہ سود ہوا. وہ جو 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے جو دیا ہوا ہے نا، اس کا سود یہ کھایا بیٹھ کر کے. اسی لیے بولتے ہیں کرایہ دو، کرایہ دے کر کے بیٹھو. بغیر کرایہ کے بیٹھنا، اور کرایہ بھی ایسا ہو جو سننے میں کرایہ نظر آئے، سمجھ میں آئے. کن کٹ بولتے ہیں ہم لوگ، کن کٹ کا کرایہ نہ ہو. اردو میں کیا بولتے میرے کو معلوم نہیں یہاں کا زبان تھا. کن کٹ کیا بولتے؟ 500 روپے کرایہ ہوتا ہے. وہاں پر 15,000 20,000 روپے کا کرایہ چل رہا ہے. ابھی 500 روپے کوئی کرایہ دے رہے بولے تو ہوتا ہی نہیں. 5,000 بولے تو ذرا سمجھ میں آتا ہے. کیا 500 بولے کیسے؟ 500 میں تمہیں ترکاری لینے جاؤ، 1-2 ترکاری ملیں گی، اتنا ہی، زیادہ نہیں ملیں گا. کیا بھی ملتا نہیں 500 دیکھ کے بھی مچھلی تو بھی ملیں گا شاید. ہاں سستا ہے تو خیر. تو ہاں منفعت، مثلا ایک مقررہ مدت تک کسی کے گھر میں رہائش یا غلام کی خدمت کو مہر بنانا، ہاں یہ ہو سکتا ہے. خیر یہ سب تو اگر کسی شخص نے مہر کے بغیر نکاح کر لیا، ابھی آپ نے سنا مہر تو نکاح کا حصہ ہے، لیکن مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح تو ہو جاتا ہے. اب مہر کے بغیر نکاح کیا اور طے بھی کیا کہ مہر کچھ بھی نہیں ہوگا، صاف صاف بول رہا مہر نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ مہر دے، اور عورت کا جو مہر مثل ہے وہ واجب ہوگا. عورت کا مہر مثل کا مطلب جو عورت اس کی بیوی ہے، اس کے چچیری پھپھیری جو بہنیں ہیں، تو ان بہنوں کا جو مہر ہے، اور وہ بہنیں بھی اس کے حسن جمال مال سب میں کیا ہو، ہم پلہ ہوں، برابر کی ہوں، تو ان لڑکیوں کا، ان عورتوں کا جو مہر ہوگا وہ مہر اس عورت کا بھی ہوگا. وہ مہر کون دے گا؟ یہ شوہر، جس نے نکاح کرتے وقت میں طے کیا تھا کہ میں مہر نہیں دوں گا، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے. سمجھ رہے؟ ایک عورت کے سمجھو کہ اس کے چچیری پھپھیری بہنوں کا جو مہر ہے 1.5 لاکھ روپیہ ہے. سمجھ رہے؟ 1.5 لاکھ روپے یا 15 گرام سونا ہے، اس طرح سے دیا ہوا ہے، یا 15-20 اس طرح، لگ بھگ 19-20 کا فرق ہے. تو پھر اتنا مہر اس شوہر کو دینا ہوگا. اسے بولتے ہیں مہر مثل. اسے کیا بولتے ہیں؟ مہر مثل. اب یہ مہر مثل کا جو لفظ ہے نا، یہ آپ ایک اصطلاح ہے، آگے بہت مرتبہ آپ سنیں گے. اس کے لیے مہر مثل یاد رکھیں. مہر مثل بولے تو یہ لڑکی کے جو ددیالی خاندان کے، ننیالی نہیں، ددیالی خاندان کے، باپ کے خاندان، پھپھی چچیری بہنیں جو ہوتے ہیں یہ باپ کے خاندان کے ہوتے ہیں، تو ان کا جو مہر ہوگا وہ مہر اس عورت کا بھی ہوگا. اتنا دینا اس شوہر کے اوپر لازم ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر مہر متعین کیے بغیر نکاح کیا گیا، پھر میاں بیوی میں آپس میں ہی رضامندی کے ساتھ ایک مہر مقرر کر دیے، ٹھیک ہے مجھے اتنا دو، آپ انہیں بولا ٹھیک ہے میں اتنا دینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ بھی مہر ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ مہر مثل بھی نہیں اور کوئی مہر نہیں، میاں بیوی نے آپس میں کیا کر لیا، طے کر لیا رضامندی کے ساتھ، زبردستی نہیں، خوشی خوشی، ٹھیک ہے میرے کو اتنا دے آپ، میرا مہر میں اتنے پہ میں راضی ہوں، اس طرح بول دی، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ مہر ہو جائے گا. دیکھو ہمارے یہاں ماشاءاللہ اس سب کے مسئلے نہیں آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہاں تو ماشاءاللہ نکاح کے وقت پر ہی کیا کر دیتے ہیں؟ مہر دے دیتے ہیں. اگر کسی جگہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے فرضی مسائل ہیں. ایسے ایسے مسائل ہیں جو ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اب ہے کہ مہر مؤکد کب ہوتا ہے، یعنی دینا لازم کب ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مہر تو مقرر ہوا، نکاح بھی ہوا، سب ہوا، لیکن رات ہونے سے پہلے ہی
دونوں کے درمیان میں جدائیگی ہو گئی، ایسا ہوتا ہے، نہیں بولتے؟ تب کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، رات میں مل لے، ملا بولنا تو ویسا ملنے کی ضرورت نہیں، تنہائی میں دونوں مل لیے، بس دونوں کی ملاقات ہو گئی، اب مہر پورا پورا دینا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھی ملے نہیں، صبح شادی ہوئی، شام ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ حفاظت کرے، کیا ہو گیا؟ تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، ایسا ہوا کیا بولو، پوچھ لو، ہوتا ہے کبھی، سمجھ رہے؟ ادھر شادی کر کے جا رہے تھے بیچارے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں تو پیپر میں ایسے پڑھا ہوں بہت، کیا لیاقت آپ پڑھے؟ میں پڑھا ہوں، بہت پڑھا ہوں، دونوں میں سے ایک چلے جاتے، کبھی کبھی دونوں بھی چلے جاتے، تو کسی کا بھی انتقال ہو جائے دونوں میں سے، تب بھی کیا ہوتا ہے؟ مہر پورا پورا دینا لازم ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ابھی دینے کے لیے انیش نہیں ہے تو اس کا جائیداد ہے، اس میں سے دے، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، تو خلوت ہونا یا پھر انتقال ہونا، تب اس کے بعد تو دینا ہی ہے نا۔ اس سے پہلے، انتقال سے پہلے یا خلوت سے پہلے اگر طلاق ہوئی، طلاق ملیچ نہیں، اس سے پہلے ہی طلاق، تو پھر آدھا دینا پڑتا ہے، پورا دینا پڑتا نہیں، سمجھ؟ مہر مقرر نہیں ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ طلاق ہو گیا، تو اب متا دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ متا بولے تو ایک اچھا سا ایک جوڑا، کچھ گفٹ اسے دے کر کے رخصت کرے، کیونکہ ابھی خلوت بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو کچھ گفٹ دے کر کے اس کو کیا کرے؟ روانہ کرے، یعنی کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ ہے عورت کی عزت، سمجھ رہے؟ نکاح کا احترام۔ تو اگر رخصتی اور دخول سے پہلے طلاق کی نوبت آئے تو پہلے سے مقرر مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا دینا، نہیں تو پھر متا دینا۔ مہر میں بھی دو نمبر کے مہر ہے، ایک معجل ہے، ایک مؤجل ہے، نقد اور ایک ادھار۔ جو بھی متعین کیا جائے وہ بہرحال شوہر کو دینا لازم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہے ماشاءاللہ، یہاں تو پورا نقد ہوتا ہے، دوسری جگہ سے نقد نہیں ہوتا ہے، مرنے تک بھی ادا کر کے نہیں رہتے، ایسی بھی جگہ اللہ حفاظت کرے، مرنے تک بھی معاف کراتے ہیں زبردستی، میت کو سامنے رکھ کر کے معاف کر بول کر، ایسی جہالت۔ تو اس حساب سے مہر دو، معجل مؤجل، نقد بھی ادا کرنے والے ہیں، اور کوئی ابھی نہیں ہے بعد میں دے تو بول کر کے مہر، ہاں ایسے بھی نکاح کرتے ہیں، ہم نے ایسا نکاح پڑھایا بھی ہے میں نے پڑھایا ہے، ابھی نہیں ہے دینے کے لیے، ٹھیک ہے بعد میں دو، لڑکی بھی راضی ہو گئی، ٹھیک ہے نکاح تو ہو جائے گا مہر کے بغیر بھی، بعد میں دینا پڑے گا، ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بیوی مر گئی، مرنے تک بھی مہر نہیں دیا، مرنے تک بھی مہر نہیں دیا، ہم مرنے کے بعد یہ مہر کا مالک کون ہوگا؟ مہر کا مالک اگر سمجھو کہ بیوی کے بچے نہیں ہیں تو آدھے مہر کا مالک خود ہی نہیں ہوگا شوہر، کیونکہ آدھا کا ہے نا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں جو چھوڑ کر کے جائیں اس میں سے تم کو آدھا ملے گا، اگر تمہارا بیویوں کو تمہارے اولاد نہ ہو، اولاد ہے تو پھر 1/4 اسے ملے گا، باقی کسے ملے گا؟ جو اور حصے دار ہیں، ماں ہے، باپ ہے، فلاں فلاں جو حصے دار ہیں وراثت میں، ان کو ملے گا، سمجھ لو۔ لیکن وہ بہرحال مہر کس کا ہے؟ عورت کا ہے، ابھی نے دے کر اس نہیں ہے تو دے کر نہیں ہے تو دینا پڑے گا، اس کو آدھا دینا پڑے گا، اگر اولاد ہے تو، نہیں سمجھے؟ ابھی دے کے نہیں ہے تو انہیں دینا ہے نا، تو آدھا کس کو دے گا؟ دوسرے لوگوں کو۔ اگر اولاد ہے تو 1/4 خود کو رکھ لے گا اور 3/4 کسے دے گا؟ اور اولاد کو دے گا، اور جو وارثین ہیں ان کو دے دے گا، سمجھ رہے؟ مہر میں سے۔ تو یہ مہر کے کچھ مسائل ہیں۔ مہر کے بدلے میں جائیداد، مکان دینا، ہاں دے سکتا ہے، بہت اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہ چیزیں باقی رہتی ہے، پیسے کا مول تو گھٹتے رہتا ہے، جائیداد کا مول وہ بڑھتے رہتا ہے، سونے کا مول بڑھتا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے مہر جو ہے نا روپیہ پیسے میں باندھنے سے اچھا ہے چاندی اور سونے میں باندھو،
کیونکہ اس کا مول کبھی گھٹتا نہیں ہے. لیکن جائیداد اور پلاٹ کا جو مول ہے نا سونے سے بھی زیادہ بڑھتا ہے. سونے کا اتنا نہیں بڑھتا جتنا نہیں. 1 مہینہ پہلے لینے گئے پلاٹ کتنا تھا 25 لاکھ, ابھی دیکھے تو 35 بول رہا ہے, 10 لاکھ بڑھ گیا ہے خالی 3 مہینے کے اندر. یہ کیسا ہو گیا؟ ایسا جائیداد اگر متعین کریں گے تو اور اچھا ہے, اس میں لڑکی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, باقی مسائل آئندہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.